ایک آیت میں دادا کی دعا ہے اور دوسری آیت میں دادا کی دعا کا ثمر عطائے مصطفیٰ ہے۔ لیکن جو چیز میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کسی اس گفتگو کے واسطے سے سینے سے اس کو سمجھنا ہے۔ مقام ابراہیم پر کھڑے ہیں، کعبہ کی تعمیر ہو چکی، اللہ کے نبی کا کیا کہنا؟ اللہ کا نبی تو اللہ کا نبی ہو گیا ہے نا۔ جناب ابراہیم پتھر پہ کھڑے ہیں، ویسے تو آپ مکہ کی ساری وادی پہ تھے، لیکن کسی اور پتھر پہ نشان نہیں لگے آئے ہوئے۔ آپ کے پیروں کے نشان کسی اور پتھر پہ نہیں۔ کعبہ تعمیر ہو چکا، اس پتھر پہ آپ کھڑے ہو کے کعبہ تعمیر کرتے تھے۔ وہ اتنا سیاح پتھر تھا، نبی کے قدموں سے بھی لگ گیا تھا۔ جب آپ نے پتھر پکڑنا ہوتا نیچے جھکتے تو پتھر خود بخود نیچے ہو جاتا ہے، اور جب پتھر پکڑ لیتے تو پتھر خود بخود اوپر ہو جاتا ہے۔ اگر پتھر قدموں کے ساتھ لگ جائے تو اتنا عقل مند ہو جاتا ہے، اور اگر انسان صحیح معنوں میں قدموں میں آ جائے تو پھر انسان کیا ہوگا؟ کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ وہ محنت کیا ہے کہ پھر اپنی میں مارنی پڑتی۔ یہ جو اندر انا کا کتا ہے نا، یہ جو نفس ہمارا ہے، اس کا جو کتا بھونکتا ہے میں کرتا ہے، پھر اس کو قربان کرنا پڑتا ہے، کہاں یار کے قدموں پر قربان کرنا پڑتا ہے۔ پھر اپنی ذات کو بھولنا پڑتا ہے، اپنی ذات کو بھولنا پڑتا ہے، اپنے نفس کو قربان کر کے میں کچھ نہیں، جو کچھ ہے میرا یار ہے، تو ہی تو ہے، بس تو ہی تو ہے۔ اگر پتھر کو یہ کلا سکتی ہے اللہ کے نبی کے قدموں سے جڑ کے، تو پھر انسان جڑے تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ چلے ایک مثال دے دے دو، جناب سلیمان علیہ السلام، اللہ کے نبی، رب اغفر لی وہب لی ملک لا ینبغی لأحد من بعدی، دعا کی، اللہ نے پھر سلطنت عطا فرمائی، لیکن اللہ کے نبی نے دعا کی تو دعا سے پہلے رب اغفر لی بھی کہا تھا۔ رب اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ حالانکہ نبی کو معصوم نہیں پتا ہے، غلطی کرتے، لیکن پھر بھی دعا اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کی، اللہ نے عطا کیا۔ ایک دن موج آ گئی، دل کی اس کے قریب پتہ چلا کہ وہ چل پڑی ہے۔ اللہ کے نبی کی شان، اللہ کا نبی تو اللہ کا نبی ہو، اور جناب سلیمان جیسا کہ جس کے پاس حکومت بھی ہو نبوت بھی ہو، اس باپ کا بیٹا کہ جس باپ کے منہ سے آواز نکلے تو ہوا رک جائے، پرندے ٹھہر جائیں، بھوک کا عالم، ایسے ایک جوانی بھی بیٹھو ٹڑ کر کے آواز آئے، ہر شے رک جائے، بہتا پانی رک جاتا تھا جب جناب داؤد علیہ السلام تلاوت فرماتے تھے۔ یہ جو نعت میں نے بھی پڑھی ہے، یہ جو گلا میرا جو سوز و گزار ہے، یہ لہنے کا ہوتی ہے، اس کا فیض ہے، یہ جناب داؤد کا فیض ہے۔ جن کے بھی گلے سنے تھے، جن کا فیض ہے جناب داؤد علیہ السلام۔ آپ نے کہا کہ وہ چل پڑی ہے، لیکن مزہ تب ہے کہ اس کے آنے سے پہلے اس کا تخت یہاں پہ پہنچا ہوا۔ سبحان اللہ۔ اس کا تخت یہاں پہ پہنچا ہوا، جن بھی تھے، افرید بھی تھے، اور بھی بہت کچھ تھا، بڑی مخلوق تھی کبھی، کسی نے کچھ اپنی بساط اور بات کے مطابق سارے کہتے ہیں۔ وہاں پر ایک اللہ کا بندہ بھی کھڑا تھا، سبحان اللہ۔ وہ نبی کے قدموں کے ساتھ لگنے والا، جڑنے والا، پتھر تو پتھر ہے نا، یہاں پہ سلیمان کا امت ہی کھڑا تھا، سلیمان کے قدموں کو اپنی خاک شفا بنانے والا بھی کھڑا تھا، ان کے قدموں پر اپنی نگاہیں بچھانے والا بھی کھڑا تھا، دل و جان کو سلیمان کے رستے پر قربان کرنے والا آصف بن برقیہ بھی کھڑا تھا۔ آپ نے کہا آصف بن برقیہ تو کیا کہتے ہو؟ کہا حضور آنکھیں بند کر کے کھول دیں۔ آنکھ بند کر کے کھولی تو تختے بندی سامنے پڑا ہوا۔ یہ شان ہوتی ہے پھر بندے کی، جب وہ بندہ صحیح معنوں میں اللہ کے نبی سے جڑ جائے، اور قرآن کیا کہتا ہے کہ اس بندے کے پاس کچھ کتاب کا کچھ علم تھا،
کیا تھا؟ کچھ کتاب کا کچھ علم، کیونکہ جتنی بھی کتابیں قرآن سے پہلے ہیں وہ نامکمل ہیں، وہ پوری نہیں۔ سارے صحیفے ساری کتابوں کو جوڑ کے مکمل کتاب اگر اتری ہے تو تمہارے اور میرے آقا جناب محمد مصطفیٰ کے قلب میں سبحان اللہ۔ جس نبی کے اوپر کچھ کتاب اترے اور اس کا امتی اس کتاب کا کچھ علم جانتا ہو تو اس کی شان یہ ہے، تو جس نبی کے دل پر پوری کتاب اترے اگر اس کا امتی عمل کر لے تو پھر اس کی شان کیا ہوگی؟ اس شان کو سمجھنے کے لیے تو پھر جناب غوث اعظم کو دیکھنا پڑے گا نا، دیکھنا پڑے گا۔ وہ ایک بندہ تھا مانتا نہیں تھا، انہوں نے نہیں مانتے، مولانا صاحب نے کہا علاج کوئی نہیں، ابو جہل بھی کوئی نہیں سی بنیا، مانا تھا۔ گر رسولی چیز در دستم یہاں یوں خبرداری ذرا سے آسمان، مولا علی نے کیسے کہا کہ ابو جہل کھڑا ہو گیا کہ مجھے پتا چلا ہے کہ تو آسمان کی خبریں دیتا ہے، تو پھر اگر تو نبی ہے، سچا نبی تو بتا میری مٹھی میں کیا ہے۔ آپ نے کہا میں کیوں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے، یہ کیوں نہ بتائیں کہ میں کیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ جانتا تھا، کہتا تھا انا اعلم هو النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں جانتا ہوں وہ نبی ہے، لیکن اگر میں نے مان لیا تو میری سرداری کا کیا بنے گا، میرے شملے کا کیا بنے گا۔ محبوب نے کہا تیرا شملہ بدر کے مقام میں میرے جو چھوٹے چھوٹے دو غلام رول کے رکھ دیں، رول کے رکھ دیں تیرے شملے، تو گالیاں دیتا اور وہ نکلے گھر سے اس لیے تھے، ایک 13 سال کا اور ایک 11 سال کا۔ اور ایک صحابی نے کہا قاضی تو دیکھو اپنے تلوار ہی پوری پکڑی جاتی ہے، کہا کیا ہو گیا، قاضی چھوٹے تو پھر کیا، ایمان تو جوان ہے نا، اٹھا لیں گے تلوار، نہ ہوا تو دونوں بھائی مل کے اٹھا لیں گے، دیکھا جائے گا جو ہوگا۔ ہاں تو ڈھونڈتے رہے پوری جنگ میں، کس کو ڈھونڈا؟ ابو جہل کو، کیونکہ کسی نے کہہ دیا تھا کہ سنا ہے کہ وہ مدینے والے لجپال مدینے والے کو گالیاں نکالتا ہے، اس کا بات دل میں بیٹھ گئی، من سب نبی کے فقتل، کہ جو نبی کا گستاخ ہے گستاخ نبی کی ایک سزا سرتن سے جدا، سرتن سے جدا، اس میں کوئی شک نہیں۔ چلے تھے نا اور وہ کام پورا کر کے تھے اور انہوں نے قتل کیا تھا، اس کو واسطہ جہنم کس نے کیا؟ معافظ اور حضرت معاذ۔ یہ عشق مصطفیٰ تھا، ایک کتاب کا کچھ علم ہو اور کچھ کتاب کا کچھ علم ہو تو یہ شان ہے کہ تخت بلقیس ہزاروں میل دور پڑا ہو، تو آسمان دریا نے جب کہا تھا سلیمان علیہ السلام کو کہ آنکھ بند کرے تب ہاتھ ڈال لیا، ہاتھ ڈال لیا تھا، کہا حضور آنکھ بند کر کے کھولے، کھولی تو سامنے پڑا ہوا تھا۔ بڑے بڑے جن جو کام نہیں کر سکتے تھے، بڑے بڑے فرشتے جو کام نہ کر سکتے تھے، وہ اللہ کس سے کرواتا ہے؟ وہ کس سے کرواتا ہے؟ اسرائیل آیا تھا نا جناب موسیٰ علیہ السلام کے پاس، آیا تھا تو کیا ہوا تھا؟ اتاری بھائی کیا ہوا تھا؟ جلالی نبی تھا نا، آ گیا روح لینے کے لیے، آپ نے دھڑا تو دی تھپڑ، اسرائیل کی آنکھ نکال دی، جناب موسیٰ علیہ السلام، جلالی نبی ہے، خدا کا نبی ہے، فرشتے فرشتے ہوں گے لیکن اللہ کے نبی کا مقام تو بہت بڑا ہے۔ میں جو چیز سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو تو سمجھنے کی کوشش کریں، وہاں مجال نہیں ہے۔ سورہ مریم دیکھیں، پڑھی، اس نے کہا کہ اچانک جبرائیل سامنے آ گئے، کس کے جناب مریم، آپ ڈر گئے اور دعا کی یا اللہ مجھے اس کے شر سے محفوظ رکھنا، اگر میں شر والا نہیں، میں تو خیر والا ہوں، میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں۔ پوچھا کیا کرنے آئے ہو؟ کہا تمہیں بیٹا دینے آیا ہوں۔ کیا دینے آیا ہوں؟ قرآن کا ترجمہ میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا، پڑھ سکتے ہیں۔ کیا دینے آیا ہوں؟ تمہیں، اونچی بولو سارے مل کے، کیا دینے آیا ہوں؟ بیٹا، تمہیں بیٹا دینے آیا ہوں، غلام بقیہ، میں تمہیں ایک پاک بیٹا دینے آیا ہوں۔ دیتا کون ہے؟ یہاں پہ جبریل کہہ رہا میں دینے آیا ہوں،
کہلوا رہا ہے کون؟ خدا. اور کہہ رہا ہے نا کون؟ جبرائیل امین. اس کا مطلب ہے کہ رب جس سے چاہے بیٹے دلوا بھی سکتا ہے، نعمتیں بٹوا بھی سکتا ہے. اگر جبرائیل بیٹے دے سکتا ہے تو پھر محمد مصطفیٰ بیٹے کیوں نہیں دے سکتا؟ یہ قرآن کا ترجمہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا کہ آپ نے خود فرمایا کہ میں تمہیں ایک پاک بیٹا دینے آیا ہوں. ہاں، اور وہ بیٹا بھی کون سا بیٹا؟ اس بیٹے کی شان ہی نہیں سمجھ سکتا بتا کر. وہ سمجھ لے گا؟ سوال ہی پیدا کرتا، کون سمجھے گا؟ عیسیٰ ابن اللہ. کون؟ اللہ کا نبی. اور دینے کون آیا؟ جبرائیل امین. اور جہاں جبریل کی بس ہو گئے وہاں سے مقام کس کا شروع ہوتا ہے؟ اور دلوانے کے آئے تو وہ جبرائیل سے دلوانے کا ہے. خدا کے بندوں کو سمجھ کیوں نہیں آتی اس بات؟ تو پتھر جب لگا جناب ابراہیم کے قدموں سے تو عقل مند ہو گیا. اتنا عقل مند ہوا کہ دعا کی اعلیٰ مجھے یادگار ہے. اور دعا یہ کب کی؟ کس نے کی؟ پتھر نے. کس نے کی؟ پتھر نے. جب اس پتھر پہ کھڑے ہو گئے جناب ابراہیم نے مزدوری مانگی اللہ سے، کہا سونا تیرا گھر میں نے بنا دیا ہے، میرے بیٹے نے میرے ساتھ مشقت کی ہے، محنت کی ہے، اب ہمیں اس گھر کے بنانے کی مزدوری عطا فرما. اور وہ مزدوری کیا تھی؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم. حقیقت میں یہ نہیں کہا تھا کہ رسول بھیج، بلکہ یہ کہا تھا کہ مجھے میرے مصطفیٰ کا دادا بنا دے. سبحان اللہ. دعا کی کہ مجھے میرے مصطفیٰ کا دادا بنا دے. تو جب پتھر نے یہ دعا سنی نا تو کہا مولا مجھے یادگار بنا دے. بس تیرے مصطفیٰ کے میلاد کی دعا مانگی ہے ابراہیم نے مجھ پہ کھڑے. اب مجھے ایسا یادگار کر دے کہ قیامت تک کے لیے دنیا مجھے نہ روکے. اب جب جاتے عمرہ کرنے کے لیے تازہ کوئی ہو گیا ہے، ابھی عمران جائے گا، یہ طواف کرنے کے بعد وہ کام کرنا تو کیا کرے گا؟ مقام ابراہیم درمیان میں ہوگا، سامنے کعبہ ہوگا، یہ وہاں پہ کھڑے ہو کے 2 نفل پڑھے گا. کیا پڑھے گا؟ ویسے تو اللہ نے کہا سارے پتھر کعبے سے نکال دو، پر نہ یہ مقام ابراہیم والا پتھر نکلا، نہ وہ حجر اسود والا پتھر. جناب عمر فاروق نے کہا حجر میں جانتا ہوں پتھر ہے، تیری نسل پتھر، تیرا باپ پتھر، آگا پتھر، پیچھا پتھر، سب پتھر. اور ان سب کو تو ہم نے گرا دیا، پائے پھینک دیا، اور تجھے ہم چومتے اس لیے کہ میرے محمد مصطفیٰ نے تجھے چوما ہے، میرے مصطفیٰ کریم نے تجھے چوما ہے. جو چیز اللہ کے نبی کے ساتھ لگتی ہے اس کا مقام جدا ہو جاتا ہے، اس کا مقام بالا ہو جاتا ہے، اس کا مقام اونچا ہو جاتا ہے. اب یہ دعا ہے جناب ابراہیم کی، اور دعا کا پیرایا ہے. آپ نے دعا کی رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. بھیج وہ رسول میری اولاد میں سے، انہی میں سے کہ جو آیتیں پڑھے اور پاک نہ آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، ویزکیہم، اور پھر ان کو پاک کرے. آخر میں کیا کہا؟ ان کو پاک کرے. اب اللہ نے کہا تیری دعا کو قبول کر لیا میرے ابراہیم. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. قاری صاحب یہی پہ ہے دعا ابراہیم تھی کہ یتلو علیہم آیاتہ کا ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم. اور یہاں پر اللہ نے کہا کہ ہاں تیری دعا کو قبول کر کے بھیجا اس کو ہے کہ جو آیتیں پڑھے گا اور ان کو پاک کرے گا، اور پھر وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کتاب اور حکمت کی تعلیم دے.
اللہ جانتا تھا کہ بڑے بڑے ایسے اٹھیں گے کہ جو دعا کی ہے ابراہیم نے کہ یا اللہ رسول بھیج کہ جو ان پر آیتیں پڑھے، ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کو پاک کرے۔ اگر اس طرح رسول آیا اور اس نے پہلے آ کر آیتیں پڑھی، پھر کتاب و حکمت کی تعلیم دی اور پھر پاک کیا، تو انہوں نے کہنا کہ ہم تو نمازیں پڑھ کے پاک ہو گئے تھے، ہم تو کلمہ پڑھ کے پاک ہو گئے تھے، ہم تو قرآن پڑھ کے پاک ہو گئے تھے، ہم تو روزے رکھ کے پاک ہو گئے تھے، ہم تو حج کر کے پاک ہو گئے تھے۔ اللہ فرمایا نہیں، میں نے اس کو بھیجا ہے احسان بنا کر۔ کیا بنا کر؟ احسان بنا کر۔ کس پر؟ مومنین پر احسان بنا کر بھیجا میں نے اپنے محمد احسان بنا کر کہ وہ آئے اور آ کر جب والے آئے کے پڑھے اور اور تمہارا تزکیہ نفس کرے، تمہارے اندر کو صاف کرے، تمہارے باطن کو پاک کرے، تمہارے قلوب کو مصفا مجدہ اور مزکہ کرے۔ یا اللہ اگر دعا کچھ اور تھی، اس دعا کا پھل کسی اور طریقے کا ہے تو میں جانتا ہوں پہلے کتاب و حکمت کی تعلیم مل گئی تو یہ ٹھیکیداری ادھر لے جائے، لیکن میں نے اس کو ایسا بنا کے بھیجا ہے پہلے وہ پڑھتا ہے آیتیں یتلو علیہم آیاتہ، اور قرآن نور ہے یا نہیں ہے نا؟ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، روشن کتاب۔ کسی مقام پر نور سے مراد جناب سرور کونین کی ذات ہے اور کسی مقام پر نور سے مراد قرآن کریم کی۔ قرآن بھی نور، مصطفیٰ بھی نور۔ اب جب نور کی زبان سے جاری ہو تو پھر ہر طرف نور علی نور ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بولو، نور علی نور ہوگا یا نہیں ہوگا؟ مصطفیٰ بھی نور ہے، قرآن بھی نور ہے۔ جب زبان مصطفیٰ سے قرآن جاری ہوا اور جس کے کانوں سے گزر کر اس کے دل کے اندھیرے کوٹھے تک پہنچا تو کوٹھا جو اندھیرا تھا، فسق و فجور والا تھا، کفر و شرور والا تھا، پھر اس کوٹھے میں ایمان کا بلب روشن ہوا، جگمگ ہوئی۔ اس کو پتہ چلا کہ راستہ تو یہ ٹھیک ہے جو محمد مصطفیٰ والا راستہ ہے، میں تو غلط راستے پر تھا۔ آپ اندازہ کریں اسی چیز سے کہ آپ اگر اپنے گھر میں جائیں، حالانکہ روز اپنے گھر جاتے ہیں، کمروں کا پتہ ہے، چیزوں کا پتہ ہے، پتہ یہ نہیں پتہ، لیکن جب تک کمرے میں اندھیرا ہوتا ہے تو کبھی ادھر تک آتے، کبھی کبھی میز ہے، کبھی کرسی ہے، اور اگر وہاں پہ بلب جل جائے تو پھر پتہ چلتا ہے چارپائی ادھر پڑی ہے، کرسی ادھر پڑی ہے، میز ادھر پڑا ہے۔ ایسے ہے یا نہیں ہے؟ یہ بلب کرتے ہیں روشن تمہاری اور میری آنکھ کو۔ اور جب مصطفیٰ کریم نے اپنی زبان سے پڑھا قرآن پاک، جب نور نے نور کی تلاوت کی تو اس نور نے جا کر ان کے اندھیرے قلوب کو روشن کر دیا۔ ہر کسی کو پتا چل گیا کہ میں فسق و فجور میں مبتلا ہوں۔ اب جب کسی بندے کو یہ پتا چلے، جاتے جاتے ہم یہاں سے جائیں، راستے سے گزر رہے ہوں، اکثر یہ گاؤں میں ادھر ادھر، پاکستان میں تو خیر پورے پاکستان میں سیوریج کا مسئلہ ہے کہ نہیں ہے؟ میں کثرت سے ایسا ہوتا ہے کہ اگر کہیں موٹر سائیکل پہ سواری کرنی پڑ جائے اور میں ہوا ہوں تو مجھے شک رہتا ہے ہر وقت چیتا پتہ نہیں کدھر سے کیا آنا، تو جا کے غسل ضرور کرنا چاہتا ہے۔ پاکستان میں سیوریج کا مسئلہ ہی ہے۔ اور اگر آپ کو پتہ نہ چلے اور کوئی دیکھے کہ یار تیری کپڑے کی لگا ہے تو تسی کو یار میرے کو نہیں پتا کی لگا ہے، اب یہ یار میں گندے پانی دے چھٹے نہیں، پھر تسی کی کرو گے؟ چھڑ جائے؟ نہیں، تمہیں فکر لگ جائے، تمہیں فکر لگ جائے، ارے کرو یار پانی جائے، پانی جائے، اچھا میں گھر جانا، میں گھر جا کے دھو لو، آ جا میں بدل رہا ہوں، بدل کے اور کپڑے پاؤں، پاک صاف کر، فکر لگتی ہے نہیں لگتی؟ یہ ہم عام مسلمانوں کو فکر لگ گئی۔ اور پڑھا تھا قرآن محمد مصطفیٰ نے، اور
پھر ان کی جبینیں تھیں اور خدا کی بارگاہ، یا اللہ ہم جان گئے کہ ہم غلط ہیں، یا اللہ ہم نے مان لیا کہ ہم غلط ہیں، اب ہمیں راستہ دے، ہمیں بتا کہ اب ہم اپنے دلوں کی صفائی کیسے کریں، ان دلوں کو اجلا کیسے کریں، اپنی میل کچیل کو کیسے صاف کریں، اپنے فسق و فجور کو، کفر و شرور کو کیسے دور کریں۔ اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ نماز پڑھو دل صاف ہو جائے، روزہ رکھ لو دل صاف ہو جائے، حج کر لو دل صاف ہو جائے۔ کیسا؟ فرمایا من یزکیہم یزکیہم، اب کیا کرو؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اب چلو کدھر؟ میرے مصطفیٰ کے قدموں میں چلو، میرے مصطفیٰ کے۔ اچھا یہ بھی ایک بڑی ضروری بات ہے کہ میرے آقا کی ذات اتنی بڑی رحمت ہے اور آپ کی ذات کی بخشش اتنی توانا اور طاقت والی ہے کہ تسبیح کی، استغفار کی اور حمد کی بخشش پیچھے رہ جاتی ہے، میرے آقا کی سفارش سے ہونے والی بخشش سب سے اوپر ہو جاتی ہے، سب سے کم پیتا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا، پڑھیں قرآن۔ سبحان اللہ۔ فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا، میری تسبیح کرو، میری حمد کرو، استغفار کرو، انہ کان توابا، بے شک میں بڑی توبہ قبول کرنے والا ہوں۔ یہی معنی اس کا، وعدہ تو نہیں کیا کہ توبہ قبول کروں گا، اب بندہ سود میں پڑ گیا کہ مجھے رب نے حکم دیا کہ تسبیح بھی کر، تحلیل بھی کر، تحمید بھی کر، تمہید بھی کر اور استغفار بھی کر، میں بڑا توبہ قبول کرنے والا ہوں۔ کروں تو کروں، نہ کروں تو نہ کروں۔ کون پوچھے؟ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یا قہر یا دہار یا دہور یا ازل یا ابد یا من لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یا من لم یزل یا ہوا یا ہوا یا ہوا، یا من لا الہ الا ہوا، یا کان یا کائنات یا روح، یا قائم قبل کل کون یا قائم بعد کل کون۔ کس کی بجائے اس کی بارگاہ میں بولے؟ اس کی شان سمدیت کے سامنے کوئی بولے گا کہ مولا میں 1000 بار استغفار کی تھی قبول کیوں نہیں کی؟ کوئی پوچھ سکتا ہے؟ منظر نظی یشفع عندہ، جس کی طاقت اور مجال ہے اس کی بارگاہ میں کوئی سفارش کر سکے مگر الا بإذنہ ہی، جس کو وہ حکم دے، جس کو وہ حق شفاعت دے۔ اب جس کو حق شفاعت دیا اس کی شان سنی، کہا میں بڑا توبہ قبول کرنے والا ہوں، لیکن اگر تم نے اختیار کیا وہ راستہ جو میں نے تمہیں بتایا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر تو آ گیا میرے مصطفیٰ کے قدموں میں تو پتھر میں تجھے اس سے بھی بلند کا عطا فرما دوں گا۔ تو آ میرے مصطفیٰ کے قدموں میں، فاستغفر اللہ، استغفار کر میری بارگاہ میں، واستغفر لهم الرسول، اور اگر تیری استغفار میں وسیلہ ہوا محمد مصطفیٰ کا، لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو مجھے بڑا ہی بخشنے والا خدا پائے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ تو لَوَجَدُ اللہ ہے نا، اس پر تو لام ہے، تاکید کا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ مجھے کوئی اس کام سے نہیں روک سکتا، میں ضرور اس کی بخشش کروں گا کہ جو میرے محبت کے وسیلے سے میری بارگاہ میں استغفار کرے گا، جو میرے یار کے وسیلے سے میری بارگاہ میں دعا کرے گا۔ میرے آقا کی ذات کے ساتھ جڑی ہوئی بخشش وہ تمہاری اور میری استغفار، تسبیح و تحلیل، حق و استغفار سے کہیں بڑھ کے ہے کہ جو اللہ اپنے محبوب کے صدقے میں بخشش عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا محبوب دعا مانگی تھی آپ کے دادا جان نے کہ مجھے ایسا بیٹا عطا فرما جو آیتیں پڑھے اور ان کو
کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور پھر پاک کرے، لیکن میں نے تجھے ایسا بنایا ہے کہ پہلے قرآن پڑھ کے سنا، 3 گھنٹے فسق و فجور دکھا، اور پھر میں دیکھتا ہوں کہ کون تیرے دروازے پر آتا ہے۔ یہ فسق و فجور لے کر، یہ پراگندہ دل لے کر، یہ کفر کے راستے پہ چلنے والے، یہ بت پرستی کرنے والے، اب میں دیکھتا ہوں جو تیری بارگاہ میں آ کر دعا کرے گا میں اس کو مجدہ مصفا کر دوں گا۔ تیری بارگاہ میں آ کر دعا کرنا ان کا کام ہے، اور ان کے گناہوں کو بخشنا تیرے خدا کا کام ہے، تیرے خدا کا کام ہے۔ اگر ہم سارے ٹھیکیدار بن جاتے ہیں، سارے کے سارے، ایک حدیث پاک بخاری شریف میں پڑھا تھا کہ قیامت کے دن اللہ پاک نے اپنے ساتھ کرسی لگائے گا۔ کیا لگائے گا؟ سرکار کو بٹھائے گا، اور اللہ پاک سرکار سے پوچھے گا بتائے آپ کی امت کے ساتھ کیا کیا ہے، آپ کی امت کے ساتھ کیا کیا ہے؟ سرکار کہیں گے وہ میرے اللہ کی معافی۔ اللہ کہے گا نہیں، آپ بتائیں آپ کی امت سے کیا کیا ہے۔ آپ پھر کہیں گے یا اللہ جو تیری معافی۔ اللہ پھر کہے گا نہیں محبوب آپ بتائیں آپ کی امت سے کیا ہے۔ آپ یہ عاشق اور معشوق کی گفتگو، خدا اور اس کے حبیب کی گفتگو ہے، یہ گفتگو کسی اور کے ساتھ ہو سکتی ہے؟ اس کی بجائے بڑے بڑے نبی کریں گے نفسی 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 نفسی، کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اور اللہ اپنے حبیب سے ایک ایک بات نہیں، تین بات پوچھ رہا ہے، سونے دسو تو ایک ہی کریے گا۔ تو سونے نے کہا سونے تیری رضا ہی چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے۔ تو پھر کہا مولا نے محبوب اگر میری رضا چاہتے ہیں پھر یہ ہے کہ وہ جنت جسے چاہے جنت سے نکال دے، جسے چاہے جنت میں ڈال دے۔ اب یہ بات بڑی منطق پر ہوگی۔ اللہ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ فرشتوں جس کو میرا محبوب چاہتا ہے جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دو؟ یہ کیوں کہا کہ محبوب تیرا اختیار ہے، جسے چاہے جہنم سے نکال لے، جسے چاہے جنت میں ڈال دے؟ کیونکہ رب نیتوں سے باخبر ہے، وہ جانتا ہے یہ جہنم سے نکل کے جنت میں جائیں گے تو کہیں گے اللہ نے سارے عملوں سے سب معاف کر چڑیا۔ بس پوری دنیا دیکھے کہ جہنم سے نکالنے والا بھی مصطفیٰ ہے، جنت میں ڈالنے والا بھی مصطفیٰ ہے۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ بجز مصطفیٰ نہ کوئی جہنم سے بچانے والا ہے اور نہ کوئی جنت تک پہنچانے والا ہے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ کوئی شک ہے اس میں؟ تو لَقَدْ يُزَكِّيهِمْ، میں نے وہ رسول بھیجا کہ تم پر آیتیں پڑھتا ہے اور پھر تمہیں پاک کرتا ہے، تمہیں پاک کرتا ہے، تمہیں تمہارا تزکیہ نفس کرتا ہے، تمہارا تزکیہ یعنی لاکھ نمازیں پڑھ دو پاک تم نے تب ہونا ہے جب محمد مصطفیٰ کی نگاہ تم پر پڑے۔ مولانا جتنی بڑی داڑھی رکھ لے ہمیں جتنے مرضی تو سجدے کر رہا ہے، کعبے ہمیں 7 دن یا 70 طواف کر کے عمرہ پورا کر، لیکن تیرے دل کی صفائی ادھر ہی ہونی ہے جو میرے محمد مصطفیٰ کی نگاہ کرم تیرے دل میں، اس تو پہلے نہیں ہو سکتا۔ آج سرکار کے خلاف کی ہے ایسے ہی اچھا میلاد کو سمجھ نہیں سکتا کہ دماغی طور پر ہلکے ہو گئے بڑے سارے۔ میلاد ایک لفظ ہے جو مولد سے، اور یہ مولد جو ہے اس کو پیدائش کو کہتے ہیں، یعنی